توحید ربوبیت کہ اس نظام کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کی صفات ہیں، اس نے ہر چیز بنا دی ہے، پانی بنا دیا ہے، موت و حیات ایجاد کر دی ہے، اب آیا کسی اور کے ہاتھ میں مینجمنٹ ہے کہ کوئی اور بھائی اس کو مرضی سے ادھر سے ادھر کر رہا ہے اس کا سارا دیا ہوا اس کا ہے، آیا کوئی اور بانٹ رہا ہے، کوئی اور دے رہا ہے، کوئی ادھر کرے کوئی ادھر کرے، کوئی کسی کو فرض کریں کہ بھائی اب یہ رزق دے دے، کسی سے اب رزق لے لے، کسی کو بچہ دے دے، کسی کو نہ دے، کسی کو یہ کرے، کوئی اب پیدا ہو، کوئی کب پیدا ہو، کوئی ادھر پیدا ہو، کوئی ادھر پیدا ہو، کوئی کیسے ہو، کوئی کیسے ہو، کوئی اونچا ہو، کوئی نیچا ہو، کوئی ہاں یہ چیزیں یعنی جو ربوبیت ہے، چلانا ہے، نظام کا چلانا ہے، یہ پھر کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اب یہ تو مسلم ہے کہ جب صفات اس کی ہیں، افعال اس کے ہیں، تو ربوبیت ایک ایسی چیز ہے جو بغیر صفات کے، بغیر افعال کے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی چیز کو کوئی چیز چلانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہر وقت کوئی نئی چیزیں، ضرورت کی چیزیں آپ کے پاس پوری ہوں، اور ضرورت کی چیزیں آپ کو کون پوری کرے گا؟ آپ چاہتے ہیں کہ زمین میں جب دانے بوئے جائیں تو وہ اوپر اٹھیں، اور ان میں تو یہ طاقت ہونی چاہیے، یہ اس کو دینی چاہیے، ان کو پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس خلاقیت ہونی چاہیے۔ تو رب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خالق ہو، خالق ہونے کے لیے بہت ساری دوسری چیزیں جو ہے مرید ہونا ضروری ہوتا ہے ہی ہونا ضروری ہوتا ہے، عالم ہونا، قادر ہونا، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو پھر رب بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، صرف وہ رب ہے، وہ چلا سکتا ہے، وہ چلا رہا ہے۔